بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات۔ جنات کا ایمان قبول کرنا۔ جیسا کہ پہلے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طائف میں تبلیغ اسلام کی غرض سے تشریف لے کر گئے تو اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم حالت میں طائف سے مکہ مکرمہ کی جانب واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے ذرا پہلے ایک مقام وادی نخلا میں قیام فرمایا۔ یہ رات کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب نماز کی ادائیگی کے لیے قیام فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس دوران وہاں سے ملک شام کے شہر نصیبین کے رہنے والے 7 جنوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے جب تلاوت کی آواز سنی تو وہ ٹھہر گئے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے۔ پھر جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو جنات کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنات کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ جنات فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا اور ان کو ڈرایا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی مذکور ہوا ہے۔ جنات کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت قدیم کتب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ملتی ہے، جس میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ مذکور ہے، جس کے مطابق جب جنات کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہ ہوئے اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک سن کر فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بارے میں بتایا۔ اس بار جنات کی قوم جماعتوں کی شکل میں آئی اور قرآن پاک سن کر ایمان قبول کرتی رہی، مگر وہ ظاہر ہو کر سامنے نہ آئے بلکہ ویسے ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے۔ اس طرح منقول ہے کہ حرم پاک کے نزدیک درختوں میں سے ایک درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ مکرمہ کے نزدیک مقام ہارون پر جنات کی قوم ٹھہری ہوئی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جنات کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر ہارون کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر پہنچے تو اپنی انگشت مبارک سے ایک دائرہ زمین پر کھینچ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس دائرے سے باہر قدم نہ نکالنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر عمل کیا اور دائرے سے باہر نہ نکلے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ اس نماز میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جنات یہ کلام پاک سن رہے تھے اور روایت میں آیا ہے کہ اس روز 6000 جنات حاضر ہوئے تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ 12000 جنات نے، غرض کے جنات کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو وہ تمام کے تمام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔
جسے انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا اور تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس موقع پر جنات کی قوم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے بارے میں کسی گواہی کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کے کنارے کھڑے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس درخت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر اپنی جگہ سے ہلا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جنات کی قوم یہ معجزہ دیکھ رہی تھی کہ درخت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جنات کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئی اور واپس اپنی وادی کی طرف لوٹ گئی۔ تفسیر ابن کثیر معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔